الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ یاسین رب زدنی علما یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ یاسین رب زدنی علما یا فتاح یا علیم بحق طٰہٰ یاسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ صدق اللہ العظیم حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراهيم الثاني انه سمع علقمة بن عباس الاسدي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شرکائے تقریب بسم اللہ و افتتاح بخاری شریف علماء کرام مفتی صاحبان اہل محبت و عقیدت طلباء دینیہ آج بحمدللہ دارالعلوم حنفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیریاں والے اسٹیشن کے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر ہم جمع ہیں اور اس موقع پر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو خیر و عافیت سے گزارے اور طلباء دینیہ کے لیے تعلیم دین مدین کے حصول کے لیے مالی آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنا فضل شامل حال فرمائے۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ کی کتب کے اندر ایک خاص مقام اور ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ علم حدیث کا تعلق بنیادی طور پہ یہ جہان نسبتوں کے سبب سے آباد ہے اور جتنی بڑی نسبت ہو اتنی ہی وہ شے فضیلت والی اور رفعت والی ہوتی ہے۔ علم حدیث کی نسبت چونکہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے کہ آپ کے فرامین آپ کے اقوال اور ارشادات کے علم کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیگر علوم پر اس علم کی یہ فضیلت ہے چونکہ اس کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اور یہ مبارک علم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر
مروج ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین باقاعدہ آفس کے اندر باریاں رکھتے تھے، چونکہ دیگر کام کاج بھی انجام دینے ہوتے اور وسائل کے حصول کے لیے بھی کوشش ہوتی، تو وہ پڑوس میں یہ باری طے کر لیتے کہ ایک دن تو نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، جو ارشاد فرمائیں وہ شام کو مجھے بھی آ کے بتا دینا ہے، اور دوسرے دن میں جاؤں گا اور جو وہاں سے حاصل ہوگا، جو موتی چنوں گا وہ تجھے بھی آ کر بتلا دوں گا. تو یہ علم حدیث کا اشتیاق، فرامین رسول کو سننے اور جاننے کا شوق آدھے صحابہ کے اندر اور آدھے نبی کے اندر اس قدر موجود تھا. آپ نے پہلے مفتی صاحب سے وہ حدیث مبارکہ سنی جس کے اندر سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مصر میں جانا اور حدیث پاک کو سننا اور پھر واپس تشریف لے آنا. اس سے علم حدیث کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا تعلق اشتیاق بھی نظر آتا ہے اور مدینہ منورہ کی سکونت کا شوق بھی نظر آتا ہے. اس لیے کہ تشریف بھی مصر لے گیا مشقتیں اٹھا کے اور جلدی مصر سے مدینہ شریف واپس لوٹے، اس لیے کہ جو کام کرنا تو کر لیا ہے، اس کے بعد اب سکونت مدینہ کو ترک نہیں کیا جا سکتا، مدینہ شریف کے ٹھہراؤ کو ترک نہیں کیا جا سکتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے عہد مبارک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں احادیث مبارکہ کو لکھ لیا کرتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ ساری باتیں نہ لکھا کرو، کچھ لکھنے والی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں لکھنے والی ہوتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، ساری لکھ لیا کرے. اس لیے کہ وہ ذات اقدس جو منبع وحی الہیہ ہے، مرکز وحی الہیہ ہیں اور اللہ رب العزت کے نائب ہیں، اس زمین کے اندر خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی شان یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، کہ آپ کی زبان اقدس سے وحی کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہوتا. ان کے کلمے کو لکھنا چاہیے، اس میں خواہ وہ خلوت و جلوت کا کسی کیفیت میں جملہ ہو، اس جملے کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ وحی شریف ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے. وحی مطلوب وہ ہے جو قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوب یہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مجموعہ ہے. کیونکہ آپ کی زبان اقدس سے جس کا بھی صدور ہوا وہ وحی شریف سے ہی ہے، وہ کلام الہی ہو یا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو یہ احادیث مبارکہ کے مجموعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت رکھنے کی سبب اس علم کی بھی فضیلت ہے. اس علم کے خدمت کرنے والے محدثین شیوخ الحدیث کی بھی اس نسبت سے فضیلت اور رفعت موجود ہے، اور ان کتب کی رفعت بھی اس حوالہ سے موجود ہے. اور یہ علم عہد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مروج ہے. عہد تابعین کے اندر تو یہ اوج سریا تک پہنچا. اس حد تک تابعین نے اس حوالہ سے کوشش فرمائی. امام بخاری رحمہ اللہ بھی انہی شخصیات میں سے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا شوق ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا، دوسری سے تیسری جگہ لے کے جاتا اور ان فرامین کو سنا جاتا، اور سنانے والے اس کے لیے یہ تمام فرماتے کہ ایک آدمی علم حدیث کی طلب کے اندر دروازہ کھٹکھٹا کے اس زمانے کے عظیم محدث کی بارگاہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے سبق ارشاد نہ فرمایا. دروازہ کھٹکھٹانے کی صورت میں جب ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے. آپ وضو کرنے گئے، وضو کرنے کے بعد آپ دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا سوال کیا تھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہ علم حدیث کا احترام پڑھنے اور پڑھانے والے اس قدر کرتے تھے. پڑھنے والے بھی اس کیفیت کے اندر کے باوضو اور اس انداز میں، اور پڑھانے والے بھی باوضو ہوا کرتے تھے. اب بھی میں طلباء حدیث کے لیے یہ عرض کروں گا کہ اسے عام علم نہ سمجھیں. یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے کہ حدیث مبارکہ پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہو رہا ہے. تو اس لیے انتہائی ادب و احترام سے حدیث شریف کی کلاس میں جب حاضر ہوا کریں باوضو ہو کر، اور اسی طرح لباس کو پاکیزہ رکھ کے
تاکہ اس انداز میں حدیث مبارکہ کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھا اور سنا جائے۔ اور دیکھیں صوفیاء کرام اور اہل اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہمیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فیض یاب نہیں، ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، ہمیں وہ عہد مبارک نہیں حاصل ہوا، لیکن اگر آپ کی عہد شریف کی اور آپ کے صحبت کی برکتیں حاصل کرنی ہوں تو اس کا ذریعہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں ایسی صورت کے اندر اس صحبت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں جو صحبت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، وہ صحبت جو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، وہ صحبت جو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، وہ صحبت جو جناب تاجدار حلتا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، اس صحبت کی برکات حدیث مبارکہ کے پڑھنے اور پڑھانے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس علم کو انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف کو مبارک کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین کی یہ رائے ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب جس کے اندر شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا وہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قدر محبت کے ساتھ ان فرامین کو جمع فرمایا کہ جب بھی کوئی فرمان لکھتے تو باوضو 2 نفل کی ادائیگی فرماتے، اس کے بعد حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے، اور اس کی ابواب بندی جملہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے مسجد نبوی شریف کے اندر فرمائی۔ تمام ابواب جو ہیں وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر یہ اس کی تبلیغ فرمائی، تو اس کتاب کو یہ مبارک اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ وہ ہستی مبارکہ ہیں کہ آپ کے ہم اثر محدثین بھی آپ کی علمتی عظمتوں کا اعتراف کرتے تھے، حتیٰ کہ امام مسلم رحمہ اللہ جب آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضرت مجھے قدمین کے بوسے کا شرف عنایت فرمائیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ جیسا کوئی صاحب علم اور صاحب تقویٰ اور فن حدیث کے اندر دسترس رکھنے والا کوئی شخص موجود نہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اخلاص اور محبت کی یہ برکت ہے کہ جس ادب سے وہ حدیث مبارکہ کو مرتب فرماتے رہے، آپ کی کتاب کو زمانے کے اندر شہرہ نصیب ہوا، اور آج درس نظامی کے علوم کے اندر جس مرتبہ فکر کے بھی ہوں وہاں بخاری شریف کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اور اس کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہاں جاری ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشہ کے اندر چلے جائیں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ موجود ہے، وہاں صحیح بخاری شریف کا پڑھنا اور پڑھانا بھی رائج ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اس کی ابتدا فرماتے ہوئے پہلا باب جو ہے وہ بادہ الوحی کے نام سے مرتب فرمایا، حالانکہ اس کی بظاہر مناسبت نظر نہیں آتی، لیکن محدثین نے یہ بیان فرمایا چونکہ کتاب اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس کے ہے، تو اس لیے وحی شریف کی ابتدا کا باب باندھ کے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ فرامین رسول یہ سارے وحی الہیہ ہی ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے جو بھی کلمات مبارک نکلتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی شریف ہوتی ہے۔ اور پھر اس باب کے اندر ابتداً جو آپ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اس حدیث مبارکہ کا تعلق وحی شریف کے ساتھ نہیں بلکہ اعمال کے حوالہ سے ہے، تو اس کے اعتبار سے محدثین نے اس کا جواب بنیادی طور پہ یہ دیا ہے، چونکہ کتاب کا آغاز ہو رہا تھا تو آغاز پر آپ نے اس حدیث مبارکہ کو لا کے کہ جس کا تعلق اعمال کی درستگی کے حوالہ سے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ فرمان پہلے لا کے آپ نے اپنی طرف بھی یہ اشارہ کر دیا کہ میں نے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہے، اور آپ نے علم حدیث شریف پڑھنے والے کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی فرما دی
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بڑے عالم بننے کے لیے پڑھو گے تو بڑے عالم بن جاؤ گے، اگر اللہ رب العزت کے محبوب بننے کے لیے پڑھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ علم دین سے یہ برکات ضرور حاصل ہوتی ہیں جو حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرف خطبہ، لیکن نیتوں کے اثرات ہیں۔ جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھتا ہے یقیناً اسے وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ حفظ قرآن کی دولت کے حصول کے بعد کافی دیر تک تعلیمی سلسلے کے اندر تعطل آ گیا، پھر درس نظامی پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت شاہ صاحب آپ نے یہ پڑھنا علم دین کو کیوں شروع کیا ہے؟ تو فرمانے لگے قرآن مجید تو پڑھ لیا تھا لیکن اب لوگ مختلف انداز کے ترجمے کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا ترجمہ کرتا ہے، کوئی اس طرح کا ترجمہ کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس لیے پڑھنا شروع کر دیا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اصل ترجمہ کیا ہے اور حقیقت ترجمے کی کیا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے یقیناً مالک اسے اپنے مقام قرب سے نوازتا ہے، اور جس کی نیت دنیا کے حوالہ سے ہو وہ یقیناً جو دنیا کے حوالہ سے نیت ہے اس نیت کو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے نیت کا جو ہے وہ اصل ہونا اور صاف اور ستھرا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت پیران پیر محی الملت والدین شاہ جیلان حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کے دوران ہمہ وقت نیت کا درست رہنا یہ مشکل عمل ہے، لیکن جب اس عمل کا آغاز کیا جائے اگر کم از کم اس وقت نیت درست ہو تو اللہ رب العزت درست نیت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نیت کا درست رکھنا اور اس پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے بیان فرماتے ہوئے جو راوی حدیث ہیں حدثنا الحمیدی، تو یہ حمیدی اس اعتبار سے آپ کے قبیلے کی طرف نسبت ہے، خاندان قریش کی ایک شاخ تھی، تو وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان اقدس کی شاخ تھی، اس شاخ سے آپ کا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو حمیدی کہتے ہیں۔ آپ کے دادا اسد جو ہیں اس پر آپ کا نسب شریف سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے، اور اسری سے جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ زمانے کے بڑے محقق، متقی، پرہیزگار، محدث اور صوفی ہوئے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں سے آپ کو پڑھنا نصیب ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی مبارکہ آپ کی ہم درس اور ہم سبق تھی، تو آپ کی حدیث مبارکہ جو بیان کرتا ہے یعنی ایسی روایت جو حضرت حمیدی سے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سب سے شروع میں لائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس پر عمل کیا۔ روات تو ظاہر ہیں، کئی ہیں جو قریش میں سے بھی ہیں اور کئی غیر قریش میں سے بھی ہیں، تو حمیدی کی روایت کو سب سے پہلے لکھنے کا مطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدموا قریشا، قریش کو مقدم کیا کرو، قریش کو آگے رکھا کرو، جو بھی قریش ہیں انہیں آگے لایا کرو، اپنے آگے رکھا کرو۔ تو اس حوالہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کی بھی تعمیر کی کہ اس حدیث مبارکہ کو آپ نے سب سے پہلے رکھا جو حضرت حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ پر بہت سارا کلام اساتذہ فرماتے ہیں اور یقیناً حلقہ درس کے اندر وہ کلام کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کی اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے، اور دارالعلوم کے جملہ معاونین جو علم دین کے سلسلے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔